الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگ و عزیزو، اللہ تعالیٰ نے کثرت سے قرآن پاک میں نماز کے بارے میں آیت نازل فرمائی اور نماز کو فرض قرار دیا، روزے کو، حج، زکوٰۃ، یہ تمام ارکان جو ہیں جنہیں ہم فرض کہتے ہیں، یہ تمام مسلمان عاقل بالغ کو ادا کرنا۔ نماز کبھی معاف نہیں ہے، بیمار ہو بھی نماز پڑھنی، کتنی ہی تکلیف ہو آدمی کو نماز نہیں چھوڑنی۔ اور سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، تو دن میں 5 نمازیں فرض، اور صبح کا سونا حضور نے فرمایا کہ رزق کو روکتا ہے۔ آج کل لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پریشانی ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، رزق میں تنگی ہے، وسعت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاص طور سے فجر کا اہتمام کرے۔ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سنتیں بھی ادا کرنا۔ ہر نماز سے پہلے کوئی سنت ہے، کوئی نماز کے بعد ہے، تو ان کو بھی ادا کریں۔ اور عشاء میں وتر ہے، تو یہ جو 12 رکعتیں بنتی ہیں کل، یعنی 2 رکعت سنت فجر سے فرض سے پہلے پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت کیا ہے؟ سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اب اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں، یعنی آپ نماز میں شامل ہوئے، تو اگر امید ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے امام کی نماز ختم ہونے سے پہلے، تو پھر فجر کی سنتیں بھی ادا کر لیں۔ اگر امید ہے کہ نہیں پہنچ سکوں گا، نہیں ادا کر سکوں گا، نماز نکل جائے گی، تو پھر سنتیں سورج نکلنے کے بعد ادا کی جائیں گی۔ یعنی فرض ادا کرتے ہی نہیں کہ 2 سنتوں کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ ہے مکروہ، اس لیے اس میں کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی، صرف قضائے عمری یا جو قضا نماز کوئی کل کی رہ گئی، پرسوں کی رہ گئی، تو وہ پڑھ سکتے۔ تو مکروہ اوقات میں نوافل سنتیں پڑھنا منع ہے۔ قضائے عمری یا اور کوئی قضا نماز ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر یہ سنتیں جو ہیں ان کی کوئی قضا نہیں ہے۔ یعنی اگر فرض چھوٹ جائیں گے تو ان کی قضا پڑھیں گے، سنتیں اس کے ساتھ ظہر کی رہ گئی ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، جو وہ تو ختم ہو گئی ہیں۔ اب صرف فرض ادا کرنے، جیسے فجر کی سنت رہ جائے گی تو وہ بعد میں پڑھنی، فرض رہ جائیں گے تو وہ بھی بعد میں پڑھنے ہیں۔ یعنی دونوں چیزیں رہ گئی، آپ سوتے رہ گئے، فجر میں نہیں اٹھے، تو اب کب پڑھیں گے؟ سورج نکلنے کے بعد، زوال سے پہلے ادا کریں گے تو دونوں چیزیں پوری کریں گے، یعنی سنت بھی پوری پڑھیں گے اور فرض بھی۔ اور اگر زوال کے بعد پڑھیں گے تو پھر 2 رکعت فرض پڑھیں گے، اب سنت نہیں پڑھیں گے۔ تو جب تک سورج نکلتا ہے، وہ تقریباً آج کل جیسے کہ اشراق کا وقت ہوتا ہے 6:30 بجے، اس کے بعد پھر آپ 2 سنت اور 2 فرض پڑھ لیں، اور اگر فرض پڑھ لی ہے، سنت رہ گئی ہے تو سنت ادا کریں۔ تو یہ فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے یعنی دنیا
اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ اس سے یہ 2 رکعت بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کوئی نماز یہ سنتیں، فرض تو نہیں، سنتیں اگر رہ جاتی تھیں تو ان کو بعد میں ادا کرتے تھے۔ جیسے کہ ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز میں آئے اور امام یا نماز کا وقت ہو گیا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اب سنتیں رہ گئیں، تو یہ سنتیں جو 4 پہلے پڑھنی تھیں یہ فرض کا وقت ہونے کی وجہ سے رہ گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 رکعت بعد میں ادا کرتے تھے اور ضرور کرتے تھے، کیونکہ یہ 12 رکعتیں جو پڑھے گا اس کے لیے اللہ جنت میں گھر تیار کرے۔ یہ 12 رکعتیں جو سنتیں، تو یہ 2 رکعت 4 رکعت جو بھی رہ جائیں گی وہ آپ کو بعد میں ادا کرنا۔ آپ نے سنتیں نہیں ادا کی، فرض پڑھ لی، فرض کے بعد اب 2 رکعت سنت بھی ہوتی ہیں اور 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے کوئی پوچھتا ہے کہ 2 رکعت پہلے پڑھیں یا 4 رکعت جو رہ گئی ہیں وہ پہلے پڑھیں، تو علماء کہتے ہیں کیونکہ وہ تو رہ ہی گئی ہیں، ان کا تو وہ جو وقت تھا پڑھنے کا وہ پہلے تھا، وہ رہ گئی ہیں، تو اب 2 رکعت جو بعد میں پڑھنے کی اس کو پہلے پڑھ لیں اور جو 4 رکعت رہ گئی ہیں ان کو بعد میں پڑھ لیں۔ اچھا، اس ترتیب میں اگر کوئی 4 رکعت پہلے پڑھ لے، یعنی فرض ادا کرنے کے بعد کسی نے 4 پہلے پڑھ لی اور پھر 2 رکعت سنت ادا کریں، تو یہ ترتیب کے فرق آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی آپ پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ پہلے 2 رکعت جو اس کا اصل وقت ہے، جو اس کی جگہ ہے، اس پر اس کو ادا کر لیں، باقی 4 تو آپ پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں وہ بعد میں ادا کر لیں، اور اگر اس ترتیب میں فرق بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سنتیں ادا کرنا ضروری ہے، بعض لوگ صرف فرض ادا کرتے ہیں اور مسجد سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سنتیں نہیں پڑھتا، فرض پڑھ کے چلا گیا، تو آپ اچھا گمان رکھیں کہ وہ گھر جا کے ادا کرتا ہوگا، کیونکہ اس سے بدگمانی سے یہ ہمارے گناہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ سنتیں گھر جا کے ادا کرو، فرض مسجد میں ادا کرو، اس لیے فرمایا کہ گھروں کو فرمایا کہ قبرستان نہ بنو، تو سنتیں مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور گھر جا کے بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی گھر چلا گیا ہے تو اس کو جا کے گھر میں ادا کرنی ہے، اور اگر اس کو یہ خیال ہو کہ میں گھر جا کر کاموں میں الجھ جاؤں گا، کوئی کام یاد آ گیا یا کوئی گھر والوں نے کوئی کام کہہ دیا تو میری نماز رہ جائے گی، سنتیں رہ جائیں گی، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں ہی سنتیں ادا کر کے اور نوافل ادا کر کے پھر گھر جائے۔ اور جس کو امید یہ ہے کہ وہ گھر جا کے کسی کام میں مشغول نہیں ہوگا، مصروف نہیں ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر جا کے ادا کرے۔ یہ بھی سنت ہے کہ ہمارے حضور سنتوں کو گھر میں ادا کرتے تھے۔ ایسے یہ اثر ہے، اثر میں کوئی سنت نہیں ہے، جو ہے وہ سنتیں غیر موقع ہیں، تو ان کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ جیسے نا کہ نوافل جو ہے وہ ہمارے جو فرائض میں کمی ہوتی ہے اس کو وہ پورا کرتی ہے، تو یہ سنتیں جو نوافل ہیں، جو سنتیں غیر موقعہ ہیں، یہ ہمارے فرائض میں جو کمی ہوگی اس کو پورا کریں گی، اس لیے ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کر لیا جائے۔ مغرب میں فرض ادا کرتے ہیں، اس کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں۔ عشاء میں 4 سنت پہلے ہیں، وہ بھی غیر مؤکدہ ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو فائدہ، پھر 2 سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے جو سنتیں ہیں یہ کل 12 ہوتی ہیں۔ جس نے 12 رکعتیں روزانہ پڑھی تو اس کے لیے اللہ روزانہ گھر ایک تیار کرے گا جنت۔ پھر رہتی ہیں وطر 3 رکعتیں، یہ عشاء کے بعد ہے۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وطر پڑھ لیے تو وطر ادا نہیں سمجھے جائیں گے، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑیں گے۔ تو فرض کے تابع ہے، عشاء کی نماز کے تابع ہے وطر،
اس کا وقت جو ہے عشاء کے بعد سے، جو نماز کے بعد سے شروع ہو کر اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ اگر کسی کو امید ہے کہ وہ تہجد میں اٹھے گا تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد میں وتر ادا کرے۔ پہلے تہجد پڑھے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جتنی پڑھے۔ اس کے بعد اتنا وقت ہونا چاہیے کہ وہ قضا نہیں ہو، یعنی صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے اس کو تہجد بھی پڑھنی ہے، اور اسی سے پہلے اس کو وتر بھی پوری ادا کرنی۔ اور اگر اس کو یہ امید ہو کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ میں فجر میں تہجد میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ، یعنی 2 رکعت جب سنت پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت یا 2 رکعت اور پڑھ لے۔ کس نیت سے؟ تہجد کی نیت سے، اور اس کے بعد وتر پڑھ لے اور پھر سو جائے۔ تو یہ 2 رکعت جو اس نے تہجد میں پڑھنی تھی وہ ابھی پڑھ لی، لیکن جو تہجد کا ثواب ہے وہ وہی ہے جو تہجد میں اٹھنے کا ہے۔ آپ نے پہلے تو پڑھ لی لیکن وہ ثواب نہیں ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو وہ نزول کا جو وقت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو اٹھنا پسند ہے، اللہ کو اس وقت مانگنا پسند ہے، اس وقت عبادت کرنا، دعا بھی عبادت ہے، دعا خوب مانگا کریں۔ تو یہ فرمایا کہ جو 3 رکعت وتر ہیں، یہ حضور نے فرمایا کیونکہ عرب میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہے، بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ جو 3 رکعت ہیں وتر کی، یہ سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہیں، یعنی تمہیں وہ جو پسند ہے اس سے بھی یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو، اس اونٹ جو تمہیں پسند ہے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ اللہ کو یہ 3 رکعت پسند۔ اس کا بھی اہتمام سب کو کرنا ہے۔ اگر جیسے ہم ہے نا کہ اگر مرتے وقت ہماری نمازیں جو رہ گئی ہیں ہم نہیں پوری ادا کر سکے تو وصیت کرنی ہے۔ تو وصیت میں کیا کرنا ہے کہ 5 نمازیں پوری اور 1 وتر، تو اس طرح سے 6 رکعتیں دن، 6 نمازیں ہماری دن کی ہوں گی، اور ان کا جو ہے وہ فدیہ دینا پڑے گا۔ اب 1 نماز کا فدیہ 2.25 سیر گندم ہے، یعنی فجر کے 2.25 سیر گندم، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے اور وتر کے، یہ 6 نمازیں ہیں۔ اگر اس کا فدیہ جب آپ کا وقت آ جائے قریب اور نمازیں پوری نہ ہوں تو آپ ان کو بتائیں گے بچوں کو کہ میرے 10 سال کی نمازیں رہ گئیں، 20 سال کی رہ گئیں، 30 سال کی، تو وہ آپ بتائیں گے اور اس کے مطابق بچے ان کے پیسے ادا کریں اگر ان کے پاس گنجائش ہے، ورنہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی آخر میں۔ اس لیے ان چیزوں کا نماز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں کوئی ہماری نماز قضا نہ ہو، رہ نہ جائے، تو یہ آخرت کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ اور یہ جو نماز ہے اس کا سوال سب سے پہلے، اس لیے اس کا اہتمام سب لوگ پابندی سے کریں، اور سنتوں کا بھی اور وتر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔